اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تمام تر شہدائے ملت جعفریہ وہ مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، آج کے دن سننے میں آیا کہ مسقط میں کچھ مجلس امام حسین پہ فائرنگ ہوئی، کوئی 4 کے قریب مومنین شہید ہوئے۔ ان شہداء کو بھی یاد کریں جو عزاداری اور ذکر امام حسین مناتے ہوئے مقام شہادت پر پہنچے۔ اپنے مرحومین کو ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے، اپنے آقا کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم محرم کی ان راتوں میں کی گئی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے
اور جس مقصد زندگی، مقصد طہارت اور حیات لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دے۔ یقیناً ان مجالس کے برپا کرنے میں کئی مومنوں کی محنتیں، زحمتیں ہوتی ہیں کہ کن کے چہرے نظر آتے ہیں، کچھ کے چہرے نظر نہیں آتے، اور یقیناً ہر محنت کرنے والی کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں خالصتاً پروردگار عالم کے لیے یہ کام انجام دوں۔ ہر فرد کا مجلس عزا میں آنا یہ پارٹیسپیشن ہے امام حسین کی عزاداری کی، تقویت کی، کہ اگر مومنین کی شرکت نہ ہو، مومنین کا حضور نہ ہو، مومنین مجلس میں نہ آئیں تو واقعاً ہم اس روح عزاداری کو دنیا کے لیے دکھا نہ پائیں۔ لیکن الحمدللہ اس تعداد میں جہاں جہاں میں جا رہا ہوں، بالاخص جوانوں کا مجلس امام حسین میں آنا اور جوانے کے قلوب میں امام حسین کی محبت کا آ جانا اور اس قدر امام حسین سے لگاؤ، محبت، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام حسین آپ کو فرش عزا پہ لے کر آئے۔ کچھ ڈیوٹیز امام کی ہیں امت کے لیے، کچھ ڈیوٹیز امت کی ہیں اپنے امام کے لیے۔ امام کا کام یہ ہے کہ آپ کو پیغام دے کر جائے، امام کا کام یہ ہے کہ آپ کو بتا کر جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کہ آج کسی بھی شیعہ جوان کے ذہن میں یہ خلش تک نہیں ہے یزید اور امام حسین کے حوالے سے، آج کسی بھی شیعہ جوان کے ذہن میں یہ شبہہ تک نہیں ہے معاویہ اور علی ابن ابی طالب کے حوالے سے۔ ہم کلیئر ہیں کیونکہ معصومین نے اتنا کلیئر پیغام دیا اپنے خطبوں میں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ آج ہم کنفیوز نہ رہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ایک ابن سعد ہے جو حکومت کی لالچ ہے، دوسری طرف انہوں نے حر کی مثال آپ کے لیے رکھی ہے۔ کربلا مجموعہ ہے، یعنی کربلا میں 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، کربلا میں 14 سال کا نوجوان بھی ہے، کربلا میں 20 سال کا علی اکبر بھی جوان بھی ہے، کربلا میں خاتون بھی ہے جناب زینب کی صورت میں، کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، کربلا میں 4 سال کی بچی بھی ہے، کربلا میں زہیری مکتب وہ سنی بھی ہے جو بعد میں آ کے شیعہ بنا، کربلا میں رنگ کے اعتبار سے سفید رنگ والا بھی ہے، کربلا میں کالے رنگ کا جناب جون بھی موجود ہے، کربلا میں مسیح المکتب وہ جناب وہب قلبی بھی موجود ہیں جو بعد میں آ کے مکتب اہل بیت میں آ گئے۔ تو کربلا مسیحیت، کربلا سنیت، کربلا شیعیت، کربلا رنگ کے اعتبار سے، کربلا ایج کے اعتبار سے، ہر کسی کو امام حسین نے کیا کیا ہے، کربلا میں جمع کیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اگر نظام ولایت کو آگے لے جانا چاہتے ہو تو نظام ولایت میں ہر انسان نے قربانی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ جوان کہے میں قربانی دوں گا، 80 سال کا بوڑھا کہے ہم نے تو زندگی گزار دی، ہم کیا قربانی دیں گے۔ لیکن دیکھیے کربلا میں جناب سعید 17 تیر اپنے بدن پہ لیتے ہیں حفاظت امام حسین کے لیے۔ کربلا میں وہ کالے رنگ والا جون جس کے چہرے کو امام حسین اپنے ہونٹوں سے بوسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں واقعاً تم نے وفا کی کیا کر دی، حد کر دی۔ کربلا مجموعہ ہے ان انسانوں کا جو کسی بھی معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، اور اسی طرح مجلس امام حسین میں ہر رنگ اور ہر نسل والا شرکت کر رہا ہے، کیونکہ پیغام امام حسین صرف ایک مکتبی پیغام نہیں ہے، پیغام امام حسین صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، پیغام امام حسین بقاء انسانیت کے لیے ہے کہ اگر معاشرے میں عدل نہیں ہوگا انسانیت باقی نہیں رہ سکتی، اگر معاشرے میں فسق و فجور ہوگا آپ کا معاشرہ تباہ ہوگا، اگر معاشرے میں شراب اور نشہ اور بے حیائی عام ہوگی آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو اہل بیت بقاء انسانیت کے لیے نکلے، ایک طرف انسانیت کو بچانے والا امام ہے، دوسری طرف انسانیت کو تباہ کرنے والا ظالم ہے۔ اب فرمایا اے دنیا میں رہنے والوں، ہم تجھے سفیدی بھی دکھا کر جا رہے ہیں اور سیاہی بھی دکھا کے جا رہے ہیں، ہم تجھے وہ امام حسین کی رحم دلی بھی دکھا رہے ہیں کہ جو روکنے آیا تھا اس کو حسین پانی پلا رہے ہیں، اور دوسری طرف دشمن کے دل کی شقاوت بھی دکھا رہے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے،
پانی مانگتا ہے لیکن کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کربلا صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے۔ اب 1400 سال کے فاصلے کے بعد آپ سب نے ایک نعرہ مارا، لبیک یا حسین، کہ مولا حسین ہم آپ کے بلانے پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب جب آپ حج پہ جاتے ہو تو کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، اے خدا تو نے بلایا ہم آ گئے۔ مجلسوں میں آ کر کہتے ہیں لبیک یا حسین، مولا حسین آپ نے فرش عزا پہ بلایا میں آ گیا۔ تو یہ بلاوا صرف مجلس فرش عزا کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ بلاوا پوری زندگی کے لیے ہے کہ واقعاً میری زندگی ایسی ہے کہ میں امام حسین کے سامنے اسی طرح چمک سکوں جس طرح اصحاب امام حسین چمکے تھے۔ تو ہم نے کچھ صفات بتائیں، اب صفات اتنی ہیں کہ واقعاً ایک اشرے میں گنجائش نہیں ہوتی، ہر صفت کو کھول کے جوان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم نے کہا پہلی صفت بصیرت ہے۔ جب تک یہ بصیرت نہیں تب تک انسان کو حق و باطل کی تلاش نہیں ہے۔ آج دیکھیے عمان عرب کنٹریز کے حوالے سے وہ واحد ملک ہے جہاں پہ بہت پیسفل لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ اکثر جن کا مذہب اور مکتب ہے وہ عبادی بولتے ہیں، ان کو مالکی المکتب ہے، شیعوں کی طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں کسی بھی مسجد سے اذان آئے ذرہ برابر بھی تعصب نہیں ہے کہ کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی واحد عرب ملک ہے جہاں شیعہ سکون سے رہتے ہیں، اور آج اٹیک بھی اسی ملک میں ہوا ہے شیعوں پر، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمان میں بھی کسی شیعہ پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ مطلب آج بھی ذکر امام حسین ان کو کھٹک رہا ہے، آج بھی وجود شیعت ان کو کھٹک رہا ہے، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کا وجود بعض لوگوں کے لیے باعث تکلیف تھا، کیونکہ اگر اچھے سے اچھا بندہ موجود ہوگا تو لوگ بروں کو تانا دیں گے، لیکن اگر اچھائی نہیں ہوگی تو برے کو کوئی تانا نہیں دے گا۔ آج پوری دنیا کو کون کھٹک رہا ہے؟ ایک اسلامی ملک کھٹک رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ بھائی کسی کو پرابلم نہیں ہے، سارے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک ہی ملک ہے جو لوگوں کو جگانا شروع کر دیتا ہے، یہ ایک ہی قوم ہے جو لوگوں کو جگانا شروع کر دیتی ہے، ورنہ ہر طریقے سے انہوں نے سب کو منوا لیا تھا۔ یہ آپ مذاق مت سمجھیں کہ اچانک سے مثلا انہوں نے اٹیک کر دیا اسرائیل پر اور جس کے ریئیکشن میں اسرائیل نے اتنا بڑا جواب دیا، نہیں، یہ اسی لیے کیا گیا کیونکہ اگر وہ اٹیک نہ ہوتا اور آج اتنی شہادتیں ہو گئیں تو آج شرم آتی ہے بعض ملکوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک اچھے انسان کا ہونا برے کے لیے بہت باعث خطرناک ہوتا ہے۔ ایک اچھا کسی کے لیے گالی بن جاتا ہے کہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ چور ہو فلاں کی وجہ سے، آپ فاسق ہو فلاں کو دیکھو، آپ عبادت نہیں کرتے فلاں کو دیکھو۔ تو وجود اہل بیت حکمرانوں کو کھٹکتا تھا، تبھی حالانکہ اہل بیت نے کوئی لشکر کشی نہیں کی۔ آپ چوتھے امام کے بعد دیکھیں کسی امام نے لشکر کشی نہیں کی، پھر اہل بیت کو قتل کیوں کرتے تھے؟ پھر اہل بیت کو مارتے کیوں تھے؟ صرف ان کی فلسفی کی وجہ سے۔ وہ فلسفی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج ہمارے بعض نادان خطیب اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، ارے معاشرے میں اچھائی نہیں ہوگی تو حسینیت کس طرح بات نظر کس طرح آئے گی، ولایت امیر المومنین کس طرح نظر آئے گی؟ ایک زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کا دین زندہ ہو، ایک زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کی ثقافت زندہ ہو۔ اگر ثقافت زینبی، اگر ثقافت حسینی ہمارے معاشرے میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ اس چیز سے نہیں ہے، آپ انگلینڈ چلے جائیے، جتنے جلوس نکالیے، امام حسین کے علم بھی اٹھائیے، ان کو مسئلہ نام حسین سے نہیں ہے، لیکن اسی جلوس میں فلسطین کا جھنڈا لے کے نکالے ان کو مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں ہسٹری کے نعرے مارو لیکن اس کو آج پہ امپلیمنٹ نہیں کرو۔ مرا ہوا یزید جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس پہ لعنت بھیجو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ مت کہو کہ جس کے اندر اس یزید کی صفات ہیں وہ بھی یزید ہے اور ہم بھی اس کے مقابلے میں آئیں گے۔ یہ جو فکر امام خمینی کی فکر تھی کہ قوموں کو زندہ کیا جائے، مسلمان مفتی مولوی صرف منبر پر بیٹھ کر تاریخ کے قصے سناتا رہے، فلاں بہادر تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا۔ بھائی آپ کے اندر کون سی بہادری ہے؟ آج ہم یہ پڑھیں کہ امیر المؤمنین نے 1000 رکعت نماز پڑھی اور اس خطیب کو یہ شرم نہ آئے کہ میرا جوان 17 رکعت نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم سیدہ زینب کی چادر کی تو بات کریں کہ ہم شیعہ سوسائٹیوں میں گاڑیوں میں نہیں جاتے، یہی انچولی، یہی نیو رضویہ، یہی جعفر تیار، یہی آپ کا سولجر بازار، کیا ایک خطیب گاڑی سے نہیں آتا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ معاشرے کے حجاب کی صورتحال کیا ہے؟ کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں
وہاں پہ کیا معاملات ہیں؟ کہ ہمیں نہیں پتا آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے معاملات کے کیا حال ہیں؟ لوگوں کے سوالوں سے پتا لگتا ہے کہ معاشرے میں کون سی بیماریاں ہیں. اور میں ممبر پر سیدہ زینب کی چادر پہ تو پڑھوں، لیکن یہ درد میرے دل میں نہ ہو کہ قوم کی کسی بچی کے سر سے چادر آج اتر رہی ہے. میں امیر المومنین کی نماز پہ تو پڑھوں، 4 شعر بھی لوگوں کو سناؤں، لیکن یہ درد نہ ہو کہ آج کا جوان 17 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا، کہ معاشرہ دن بدن پیچھے چلتا جا رہا ہے. کہ ایک بچہ یونیورسٹی جائے تو دیندار 4 سال کے بعد نکلے تو اس کا دین ختم ہو جائے. آج یہ ماحول آپ کی یونیورسٹیز کا بنا دیا گیا، یہ ماحول سوسائٹیز کا بنا دیا گیا کہ بڑی آسانی سے کوئی بولے کہ مولانا نامحرموں کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں، کبھی کبھی نہ لگے، حسن حسن نہ لگے، یہ پہچان ہی ختم ہو جائے. تو یہ دین مردہ ہو چکا ہے. پھر صرف شعار دین باقی رہے گا کہ جس طرح آج برملا پاکستان کا مطلب کیا کہ لا الہ الا اللہ، تو نعرے مارنے میں کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ مطلب کیا آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تبھی ہمیشہ آغا قراتی کہتے ہیں نعرہ مارنا، ادعا کرنا، اس پر بھی روایتیں ہیں کہ مدعی کون ہوتا ہے. میں نے پچھلے سال پڑھا تھا، ادعا کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. مجلس میں آنا، مجلس امام حسین سننا آسان ہے، لیکن خود کو اہل بیت کے نیٹ ورک کے اندر ڈال کر ویسی زندگی گزارنا یہ مشکل تھا جس پر اہل بیت لانا چاہتے تھے. خط لکھنا امام حسین کو بڑا آسان ہے، مولا حسین آ جائیے، اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے. لیکن کتنے لوگ تھے جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے؟ کتنے لوگ تھے جو امام حسین کے پاس کربلا میں پہنچے؟ ایک ریزن، ابن زیاد نے موت کا خوف دیا. جس طرح آج اتنا مجمع بیٹھا ہے، ابن زیاد نے مجمع کو دیکھا اور کہا کہ میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں، مطلب تمہارے سر جو ہیں کٹنے کے لیے تیار ہیں. موت سے ڈر گئے. دوسرا، جو حکومت سبسڈی دیتی تھی عوام کو، کہا کہ آج کے بعد اس سبسڈی کو بند کر دیں گے جو حسین ابن علی کی مدد کے لیے جائے گا. مال کی محبت، جان کا خوف، جس کی وجہ سے امام حسین کو انہوں نے چھوڑ دیا اور فرزند رسول کربلا کے میدان میں تک و تنہا کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. تو اگر حسینی معاشرہ بناؤ گے، کیوں امام زمانہ اپنی توقیات میں فرماتے وَلَوْ اجْتَمَعَ شِيَعَتُنَا، فرماتے اگر ہمارے شیعہ قلبی طور پر جمع ہو جائیں، اعتقادی طور پر جمع ہو جائیں، اعمال کے اعتبار سے جمع ہو جائیں، قول فعل عمل اگر ان کا ایک ہو جائے، تو فرمائے ہمارا ظہور بڑا قریب ہے، ہم آ جائیں، مولا آ جائیں. پھر وہی کیفیت اگر ہو جائے کہ امام کے لیے کوئی قربانی نہ دے سکے، امام کے فرمان پر کم، اب تو نہیں مولانا امام آئیں گے تو ہم کریں گے. بھائی ابھی کرو نا، یہ کیا بات ہے کہ امام آئیں گے تو ہم کریں گے؟ ابھی 24 گھنٹے کیا میرے ایسے ہیں کہ امام زمانہ مجھ سے کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں. نعمت جو سب سے بڑی امام حسین دے کر گئے، امر بالمعروف. عبد الملک مروان جب حاکم بنے، انہوں نے حکومت ہائے اسلامی میں امر بالمعروف پر پابندی لگا دی. پہلا خطبہ جو اس نے دیا وہ تقوی پہ دیا. اس نے کہا اے لوگو، میں نے سنا ہے تم دوسروں کو تقوی کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہارے اندر خود تقوی نہیں ہے، لہذا آج کے بعد اگر کسی نے کسی کو تقوی کی دعوت دی، میں اس کا سر کاٹ دوں گا. تو مسلم معاشرے میں یہ بولنا لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی متقی بننا ہے خود بنو، کسی اور کو کیوں بول رہے ہو؟ کوئی برائی کر رہا ہے کرتا رہے، آپ کا کیا جائے؟ کوئی گناہ کر رہا ہے کرتا رہے، آپ کا کیا جائے؟ وہی سیکولرزم کا کانسیپٹ کہ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر رہے، باہر کیا ہو رہا ہے آپ کا نہ جائے. اب انسان گھر کے اندر تو نہیں، انسان سوسائٹی میں رہتا ہے، انسان اسکول میں جاتا ہے، انسان جاب میں جاتا ہے. آج ٹی وی آپ کے اوپر کتنا اثر رکھتی ہے، آج میڈیا آپ کے بچے کے اوپر کتنا اثر رکھتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہو وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. وہاں سے شروع ہوا. ایک شخص ہے مائیکل کو، اس نے کتاب لکھی ہے، مسیحی کرسچن واشنگٹن کا رہنے والا، کتاب لکھی. اس کا ترجمہ پرشن میں مجھے نہیں پتا اردو میں ہوا کہ نہیں، مختلف زمانوں میں اس کی کتاب کا ترجمہ ہوا. کتاب کا ٹاپک ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ کتاب اس نے کب لکھی؟ جب واشنگٹن میں ایک میٹرو میں کسی نشے زدہ بندے نے، شراب کی عالم میں تھا، اس نے کسی خاتون پہ اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. تو یہ کہتا ہے میں میٹرو کے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا اور میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ سارے لوگ کھڑے تھے لیکن کسی نے اس خاتون کو بچایا نہیں. یہ اس معاشرے کی نشانی ہے جس میں امر بالمعروف نہیں، مطلب کوئی مرتا ہے تو مرے، کسی کی عزت جاتی ہے تو چلی جائے. کہتا میں نے سوچا اتنے دین آئے، کسی دین میں یہ تربیت عوام کو نہیں دی گئی کہ آپ برائی کو دیکھو تو روکو.
کہتا ہے جب میں ادیان کی تلاش میں نکلا تو میں اسلام تک پہنچا. اسلام میں جب میں نے اسٹڈی کیا کہ کس نے امر بالمعروف کو اتنا اونچا کیا تو میں نے اہل بیت تک پہنچا، اور اہل بیت تک پہنچنے کے بعد میں کربلا میں حسین ابن علی تک پہنچا کہ امت دیکھ رہی تھی نبی کے نواسے کو کاٹا جا رہا تھا، امت دیکھ رہی تھی اور لئی حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا، امت دیکھ رہی تھی اور نبی کی نواسیوں کو شام کی بازاروں میں لایا جا رہا تھا. یہ نشانی ایک مردہ معاشرے کی. امام حسین شہید ہو کے بتانا چاہتے ہیں اگر تمہاری نسلوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی، جس طرح آپ کے حکمرانوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اگر معاشرے میں برے کو برا نہ بولا گیا، اب برے کو برے بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اصلاحاً اس کو بولیں کہ جناب جو آپ کریں یہ غلط ہے، باقی آپ جانے اللہ کا معاملہ جانے، کم از کم اچھائی کو تو علم کرو، بلند کرو. کہ آج جس گھر پہ علم لگا ہے اس گھر کے نیچے رہنے والوں میں ادب عباس ہونا چاہیے. آج جو خاتون سیدہ زینب کا نام لیتی ہے اس کے وجود میں حیاء زینبی ہونی چاہیے. آج جو جوان جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھتا ہے جناب علی اکبر والی بصیرت بھی ہونی چاہیے. آج جو جناب حر کے مصائب پہ رہتا ہے اس کے وجود میں اطاعت امام ویسی ہو جیسے جناب حر میں تھی، ادب حر اس کے وجود میں ہونا چاہیے. آج اگر جناب جون پہ کوئی رو رہا ہے تو خود کو اتنا قابل بنائے کہ وہ غلام امام زمانہ بن سکے. تو فرمایا اگر چاہتے ہو اصحاب امام حسین کی طرح چمکو تو تمہارے وجود میں صفات اصحاب امام حسین آنی چاہیے. تبھی فرمایا السلمان منا اہل البیت، یہ رسول خدا کے جملے ہیں، یہ امیر المومنین کے جملے ہیں، منا اہل البیت. اب لگاؤ فتویٰ کہ رسول نے سلمان کو منا اہل البیت کیوں کہا؟ اہل البیت صفت کا نام ہے، منا اہل البیت، سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، لیکن کہا منا اہل البیت. جس طرح قرآن میں ہے نا کہ وہ شخص کیا تھا؟ آل فرعون میں سے تھا، حالانکہ فرعون کا بچہ نہیں تھا، لیکن کہا من آل فرعون، رجل من آل فرعون. آل فرعون کا مطلب کیا ہے؟ جو فرعونی نظریے پہ عمل رکھے وہ آل فرعون کہا جاتا ہے. سلمان کو کیوں کہا منا اہل البیت؟ کا جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. مطلب یہ 100% کس کے نظریے پہ چلتا تھا؟ امیر المومنین کے نظریے پہ عمل کرتا تھا. سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، عرب نہیں، قرشی نہیں، لیکن کہا منا اہل البیت کیونکہ اس کے اندر وہ صفات بن گئی. فرمایا آج اگر کوئی حسرت کھا رہا ہے کہ میں اصحاب امام حسین میں سے بنوں، فرمایا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. کیوں کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا؟ جو ان کی محبت پہ دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا. تو وہ صفات اگر میرے اندر آ جائیں اور وہی خواہش اور تڑپ ہو میرے اندر کہ واقعاً اگر میرا مولا ہوتا میں جان کو قربان کرتا، تو کہ ملائک کہیں گے یہ دنیا سے شہید ہو کے چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب تک بصیرت ہمارے معاشرے میں نہیں آئے گی، آج لوگوں نے ازا امام حسین کو بعض لوگوں نے کمرشل بنا دیا ہے. دیکھیے عزاداری پہ خرچہ تو ہوتا ہے، یہ مومنین کی بذل و بخشش ہے. ایک لائٹ بھی لگتی ہے تو اس کے پیسے ہیں. تبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ذکر ولایت کے ساتھ قرآن میں اللہ نے ذکر زکوٰۃ کیا ہے. یہ نظام خمس اگر شیعوں میں نہ ہوتا شیعت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اہل بیت نے ایک سسٹم دیا، چھٹے امام کے بعد ایک مضبوط سسٹم چلا خمس کا، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چھٹے امام کے زمانے میں والی بحرین امام کو خط لکھتا ہے کہ مولا میں والی بحرین ہوں، چھپا ہوا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، 7 لاکھ درہم میرے مال سے میرے پاس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب 7 لاکھ درہم کو آج اگر کنورٹ کرو تو 400 کروڑ بنتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ. اب مختلف قافلوں میں چھپ چھپ کے یہ 7 لاکھ درہم امام کے پاس لے آیا، کچھ سواریاں لے آیا. آپ کے چھٹے امام نے اس سے لیے، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جو ہمارا حق تھا تو ہمیں دینے آیا، شکریہ. اور امام نے کہا اب جو تو نے دیا میں واپس تجھے ہی دے رہا ہوں، تو لے جا. اور کہا کہ جنت کی ضمانت بھی لکھ کے دے رہا ہوں کہ تو جنتی ہے جس نے اتنی بذل و بخشش کی. اب مولا سے واپس کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ لے جا اور بحرین میں جتنا ہو سکے ہمارے شیعوں کی کیا کر، جا کے مدد کر. کہ آج 80% بحرین میں آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ شیعہ نظر آتے ہیں.
दो मोमिनीन का आपस में झगड़ा होता है, मौला का वकील उनमें सुलह करवाता है, आखिर में झगड़ा जाके खत्म होता है 400 दिरहम पे कि एक बंदे ने 400 देने, वो अपनी जेब से इनको देता है, कहता है एक शर्त पे मैं एक मोमिन का झगड़ा खत्म कर रहा हूं, पैसे मैं दे रहा हूं, अब लड़ो नहीं पैसों की वजह से, 1 लाख की वजह से, 5 लाख की वजह से, 10 लाख की वजह से दो मोमिन लड़ रहे हैं और एक सरमाएदार के पास गए कि हमारी सुलह कराइए। कहता ठीक है जनाब आपने 10 लाख देने हैं, लेकिन ये नहीं कि अपनी जेब से निकाल के 10 लाख दे ताकि इनका झगड़ा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये फिक्र निजाम विलायत में रहने वालों की थी। इसने 600 दिरहम उनके दिए, इख्तिलाफ खत्म करवाया और कहा कि अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये पैसे मेरे छठे इमाम ने मुझे दिए और कहा कि जब दो शियों का आपस में पैसे की वजह से झगड़ा हो जाए, ये पैसा देना और झगड़ा खत्म करवाना का बस इमाम ने एक शर्त रखी है, जब झगड़ा खत्म हो जाए कहीं पर भी एक दूसरे की बुराई न किया करो, कहीं पर भी एक दूसरे के खिलाफ न बोला करो। कहा ये हम पसंद नहीं करते कि शिया शिया से लड़े, हम पसंद नहीं करते कि शिया शिया के खिलाफ बोले। और आज क्या माहौल बन चुका है कि वो काम जो लश्कर शाम वालों का काम था, गालियां देना, आज पंजाब में भरमार है, इंटीरियर में बाज़ जगहों पे भरमार है कि शिया शिया को गलत कहे, शिया शिया को जहन्नुमी कहे। दुश्मन नहीं चाहता कि आपके अंदर वहदत हो, दुश्मन नहीं चाहता कि आपके अंदर फिक्र इमाम हुसैन हो। तो हमने पहली सिफत असहाब इमाम हुसैन की क्या बताई, वो साहिबान बसीरत थे, हक व बातिल को पहचानते थे। दूसरी सिफत हमने बताई कि वो कार खैर के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते थे। अगर पता चल गया ये नेकी है, फौरन उस नेकी को लो। अगर पता चला नमाज कज़ा है, आज से पढ़ना शुरू कर दो। अगर पता चला कोई कोताही है जिससे इमाम ज़माना का दिल दुखाया है, फौरन उस कोताही को दूर करो। मैंने कल की मजलिस में एक वाकया सुनाया इमाम ज़माना का, IRC इमाम बारगाह में, यहां सुना दूं जिन मोमिनीन ने नहीं सुना, कि ईरान का एक बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर कहता मैं सामान लेके मशहद से चला, आधे रास्ते में शदीद बर्फबारी हुई, यहां तक कि जो मेरी गाड़ी के वाइपर थे अब इतनी स्पीड से भी चल रहे थे लेकिन मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कहता है मैंने गाड़ी को साइड पे लगाया कि बर्फ थोड़ी कम हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कहता लेकिन बर्फबारी और शदीद हो गई, इतनी कि मेरे इंजन चलते चलते बंद हो गया। मैं मैकेनिक था, डरा नहीं, मैंने गाड़ी के इंजन को हाथ वाथ लगाया, पाना वाना लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अंदर गया, इतनी सर्दी, बस फर्क यह था कि बाहर बर्फ बरस रही थी, अंदर बर्फ नहीं थी, लेकिन सर्दी वही थी। ऊनूदगी तारी हो गई, आंखें बंद होने लगी। मैंने सोचा अब मर जाऊंगा। इतने में कहता मुझे याद आया कि हम जिंदा इमाम के मानने वाले हैं, और मेरे अंदर कहता है दो आदतें थी। एक, नमाज पढ़ता नहीं था मैं, कभी कभी पढ़ ली कभी कभी नहीं पढ़ ली, नमाज के लिए बड़ा सुस्त था। दूसरा कहता मेरे अंदर एक गुनाह कबीरा की आदत थी, शर्म आ रही थी कि किस मुंह से मदद मांगूं अपने मौला से। लेकिन मैंने दिल में एक वादा किया कि मौला अगर बचा लेंगे यहां से, क्योंकि बच्चे भी याद आ रहे थे, छोटे बच्चे थे मेरे, कि मौला मैं मर गया, मेरी औलाद का क्या होगा। मैंने कहा मौला अगर बचा लेंगे, मैं वादा करता हूं कि नमाज की पाबंदी और ये जो गुनाह कबीरा मिंबर से बयान नहीं कर सकता, कि उस गुनाह कबीरा को मैं अंजाम नहीं दूंगा। कहता इतने में देखा कि उस बर्फबारी के मौसम में एक बंदा सामने वाले रोड से आ रहा है, हाथ में पाना है। मैंने समझा शायद ये कोई ड्राइवर है, इसकी भी गाड़ी खराब हुई है। तो मुझे कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा इंजन बंद हो गया। उन्होंने कहा हम जरा हाथ लगाते हैं, आप स्टार्ट करिए। तो उन्होंने हाथ रखा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं परेशान, जिस गाड़ी को मैंने इतना चेक किया स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा आपने क्या किया? तो बस कोई मसला था, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा देखिए जनाब बर्फबारी इतनी है, शायद 1-2 किलोमीटर आगे चलूं फिर मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। कहा नहीं, अब ये गाड़ी आपको अपने घर तक पहुंचाएगी, ये गाड़ी बंद नहीं होगी। मैंने शुक्रिया के लिए बोला कि आप बैठिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ दूं। तो कहा नहीं हम खुद चले जाएंगे। कहा मेरी जेब में बहुत ज्यादा पैसे थे। मैंने कहा आपने मेरी जान बचाई है, अगर आप कहें जितने पैसे हैं मैं शुक्रिया के लिए आपको देना चाहता हूं। कहा नहीं हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं। मैंने कहा बंदे खुदा आपने जान बचाई है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, या कहीं तक छोड़ दूं या पैसे दे दूं, कुछ तो करूं मैं आपके लिए। कहा किसी चीज की जरूरत नहीं हमें, बस जो तूने 2 वादे किए हैं उन वादों पे अमल किया करो। कहता ये कहना था, मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं गाड़ी से उतरा, कभी दाएं दौड़ूं कभी बाएं दौड़ूं, कभी आगे देखूं कभी पीछे देखूं, लेकिन कोई शख्स वहां पे नहीं है। कहता है घर तक आंखों से आंसू नहीं रुके। बीवी को बिठाया, बच्चों को बिठाया और कहा देखो आज के बाद जिंदगी ऐसे गुजारेंगे
جیسے امام زمانہ کو پسند ہے۔ بیوی نے کہا میرا تو دل کب سے کر رہا تھا کہ آپ دیندار بن جائیں، لیکن آپ تھے جو دینداری پہ نہیں آتے تھے۔ بچوں کو سمجھایا، واقعہ بتایا، اس دن کے بعد دیندار بنا۔ کہتا میں جب کام پہ جاتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی، سارے ڈرائیور کھانے کے پیچھے چلے جاتے تھے، میں نماز کے لیے گیا، وہ میرا مذاق اڑانے لگے، ارے تو بڑا دیندار بن گیا ہے، پہلے تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جو پڑھتا تھا ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد مذاق نہیں اڑاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے ولی خدا امام زمانہ سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ اگر انسان مخلص ہو جائے، یہ خوشی ہے امام زمانہ کی۔ آپ 10 گھر بنا لو، امام کو کیا خوشی ملے گی؟ اصل خوشی یہ ہے کہ مومن انی سلم لمن سالمکم، مومن مومن کی تربیت کرے، مومن مومن کو بہتری کی طرف لے آئے۔ تو فرمایا دوسری صفت یہ تھی سارعوا الی الخیرات، کار خیر کے لیے جتنا ہو سکتا ہے مومن آگے بڑھے۔ تیسری صفت ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی، صفت یہ تھی کہ مومنین کے اندر صفت فرح ہوتی ہے، مومن خوش ہوتا ہے، مرح نہیں۔ مرح ہے وہ کہ بندہ غرور کی وجہ سے خوش ہو، لا تمشی الارض مرحا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلا کرو، اس سے معصومین نے منع کیا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ خوشی جو آپ کو ذکر حسین سننے میں خوشی ملتی ہے، جو آپ کو ذریعہ امام حسین کو دیکھنے میں خوشی ملتی ہے، جو مومن والدین کی خدمت کر کے خوش ہو جائے، جو کسی غریب کی مدد کر کے خوش ہو جائے، جو کسی یتیم کی مدد کر کے خوش ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں جائز خوشیاں حاصل کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ جائز کسی سے رشتہ بنائیں، آپ جائز کسی مومن کی مدد کریں، تو اس میں معصومین نے منع نہیں کیا۔ اب آج زمانے میں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بعض لوگ کسی کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں، یا آپ نے مختلف پرینک دیکھے ہوں گے، ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہے، پچھلے اس کا اذیت کر رہا ہے، یعنی صرف پیسے کمانے کے لیے۔ کبھی ماں باپ کو اذیتیں دیتے ہیں، کبھی روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں۔ معصومین نے سختی سے منع کیا ہے کہ کبھی ایسا نہ کیا کرو۔ کہتے چھٹے امام بازار میں چل رہے تھے، ایک بدبخت نے، امام چلتے تھے، امام کی ابا کو کھینچ لیتا تھا، لوگ ہنستے تھے، پھر امام چلتے تھے، پھر امام کی ابا کو کھینچ لیتا تھا۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ ان للہ یومن، خدا نے قیامت میں ایک دن قرار دیا ہے ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جو مومن کسی مومن کو اذیت دے کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا ذرہ برابر کسی کو اذیت دو گے، خدا قیامت میں کیا لے گا؟ حساب لے گا۔ آج آخری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں اس صفت پہ گفتگو کی جائے جو کربلا میں بارز ترین تھی اور جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ آج میں تھوڑی سی گفتگو جوان پہ کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا جوانوں کا میدان ہے۔ کربلا قومیں آباد ہوتی ہیں اپنے جوانوں کی وجہ سے۔ جن قوموں کے جوان سدھرے ہوئے ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، جن قوموں کے جوان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ قومیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج دشمن سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کرتا ہے وہ جوان پہ کرتا ہے کہ جوانوں کے دین کو چرایا جائے، جوانوں کے ایمان کو چرایا جائے۔ تو اب کون سا جوان ہے جو خود کو بچا سکتا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں جوان اپنی جوانی کی قدر و قیمت کیا کرو۔ کہا دو چیزیں ہیں جو جانے کے بعد تمہیں واپس نہیں ملتی۔ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک صحت، ایک جوانی۔ صحت کی قدر و قیمت جانا کرو، کسی مریض سے جا کے پوچھو کہ واقعاً صحت کی کیا قیمت ہے، اور کسی بوڑھے سے جا کے پوچھو کہ جوانی کی قیمت کیا ہے۔ یا لیت شباب و متا یعود، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو حسرت کھاؤ گے یہ جوانی واپس آ جائے، کیونکہ جوانی میں قدرت عروج پر ہوتی ہے، جوانی میں شہوات عروج پر ہوتی ہیں، جوانی میں خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، جوانی میں پرواز عروج پر ہوتی ہے، انسان سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا شیطان جتنا زور لیتا ہے وہ جوانی پہ دیتا ہے۔ جوانی میں اگر کسی نے خود کو بچا لیا، جوان کی عبادت بوڑھے کی لاکھ عبادتوں سے بہتر ہے، جوان کی نیت کسی بوڑھے کی لاکھ نیتوں سے بہتر ہے، کیونکہ جوانی میں انسان پروان چڑھتا ہے۔ کربلا کے میدان کا جوان جناب علی اکبر، کربلا کے میدان کا نوجوان جناب قاسم، یہ کربلا جوانوں کا میدان ہے۔ کسی بھی میدان میں آپ چلے جائیں سب سے پہلے جوان آگے آ جاتے ہیں۔ رسول خدا نے اسلام کی دعوت دی، جوان آگے تھے۔ خمینی صاحب نے انقلاب لایا، جوان آگے تھے۔ لہٰذا دشمن سب سے زیادہ کس پہ فوکس کرتا ہے؟ جوانوں پر۔ تبھی فرمایا معصومین نے کہ جوانی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو، وقت کو ایسی جگہ پہ گزارا کرو جس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ آج ہماری زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ارے یہ موبائل ٹیکنالوجی کے لیے ہے، یہ موبائل حصول علم کے لیے ہے، یہ موبائل کتابیں پڑھنے کے لیے ہیں۔ آج ای الیکٹرک بکس آ گئی ہیں، آج ساؤنڈز میں بکس آ گئی ہیں، آج کتنا علم انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ جا کے ریسرچ پڑھیے، گندی فلموں میں
دیکھنے والوں میں پاکستان دوسرے تیسرے نمبر پر آتا ہے، پنجاب کا کوئی شہر ہے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے، جہاں کے جوان غلاظتوں کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہمارے گزر جاتے ہیں غلط چیزوں کو۔ فرمائے ہمارے شیعہ لہو اور لائب سے دور ہیں۔ لہو کا مطلب ایسا کام جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، یعنی صبح سے شام تک بندہ لگا ہوا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ مالی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے۔ تبھی فرمایا من غلب عقل علی ہوا، جس بندے کا عقل ہوا و ہوس پر غالب ہو جائے، فرمایا قد افلح، یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن جس کی ہوا و ہوس سے نفس اس کے عقل پر غالب ہو جائے، فرمایا یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ ارے نوجوان ہے کربلا کا جناب قاسم، امام حسین پوچھ رہے قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہا چچا احلا من العسل، یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آج جوان کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیے جوان تب ترقی کرے گا جب اس کی ہمت بلند ہوگی، جب وہ بڑے بڑے اہداف اپنی زندگی میں سوچے گا۔ اگر میری زندگی کا ہدف چھوٹا ہے میں کبھی بھی ترقی نہیں کر پاؤں گا۔ مثلا ایک جوان یونیورسٹی جاتا ہے، پوچھو بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہ مولانا ماں باپ اصرار کر رہے ہیں لہٰذا پڑھنے جا رہا ہوں، مطلب ماں باپ کے اصرار کی وجہ سے پڑھائی کر رہے ہیں۔ دوسرے جوان آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہ مولانا ڈگری لوں تاکہ نوکری مل جائے، مطلب یہ مال کے لیے پڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرے سے کہو آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہ تاکہ علم حاصل کروں، اور علم جب حاصل ہوتا ہے تو عقل بڑھتی ہے، یہ تیسرا حصول علم کے لیے جا رہا ہے۔ تو چوتھے سے پوچھیے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا کیونکہ رسول کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک، کیونکہ علم حاصل کرنا انسان کے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا میرا ایک ایک لمحہ جو حصول علم کے لیے گزرے گا وہ میرا لمحہ عبادت میں گزرے گا۔ اب جب اس نیت سے یہ یونیورسٹی جائے گا اس کا فوکس کس پر ہوگا؟ حصول علم پر ہوگا۔ لیکن جو ماں باپ کے خوش کرنے کے لیے گیا، جو صرف ڈگری لینے کے لیے گیا، جو صرف کسی چیز کو دیکھنے کے لیے گیا، اب یہ یونیورسٹی میں جائے گا اپنا وقت بھی ضائع کر دے گا۔ فرمایا جوان اگر وقت ضائع کرے یہ واپس نہیں آتا، اگر محنت کر کے پڑھے گا، اگر ہدف اعلیٰ لے کر جائے گا تو اس کی دنیا بھی آباد۔ امام حسین کربلا سے نکل رہے ہیں، اپنا ہدف بتا رہے ہیں کہ ہدف بڑا، بندے کی پرواز بڑی، ہدف بتا رہے ہیں کہ میں نانا کے دین کو زندہ کرنے جا رہا ہوں اور امت سے بدعتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا ہدف یہ بنا، ہدف اگر اعلیٰ بنا تو آپ محنت کر کے علم بھی حاصل کرو گے، لیکن اگر ہدف نیچے آ گیا تو آپ کی زندگی سے محنت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز جوانوں کے لیے فرمائے جوانوں، یہ رسول خدا کا فرمان ہے سالم تفریح کیا کرو۔ آج ہماری ایکٹیویٹی، جوان اگر خود کو خوش کرنے جاتا ہے، کہیں گھومنے جاتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ آج تفریح ناسالم ہے کہ آپ کا بچہ 4 گھنٹے پلے اسٹیشن پہ بیٹھ جاتا ہے، 6 گھنٹے کسی ڈراموں کی سیریز پہ لگ جاتا ہے۔ فرمائیے وقت ضائع کر رہا ہے۔ سالم تفریح، رسول خدا کیا کرنے جاتے تھے؟ بدن کی ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے تھے، تیر اندازی، وہ تفریح جس کا تعلق بدن سے۔ کیوں کا مومن اور شیعہ کی نشانی ہے دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ بدن کی ایکٹیویٹی ہے، مطلب ذکر خدا بھی ہے، بدن کی ایکٹیویٹی بھی ہے کہ مومن سالم تفریح کرے۔ تیسری صفت جوانوں کے لیے رسول خدا ماں باپ کو کہتے فرمایا ویلن، ویل ہو آخری زمانے کے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کی دنیا کی تو فکر کریں گے لیکن آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ کن ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، جو مشرک ہوں گے؟ کہا نہیں، میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسے یہ فکر تو ہوگی بچے کی سیمسٹر کا 1 لاکھ ادا کر رہا ہوں اور بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ کا رزلٹ کیا آیا، اگر رزلٹ لو ہو تو غصہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا لیکن آپ کا رزلٹ کم کیوں آ رہا ہے۔ لیکن اسے یہ فکر نہیں کہ بیٹا صبح کی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، بیٹی حجاب کر رہی ہے کہ نہیں، یہ زبان سے اچھا کلام ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ تو جب تک نسلوں کے دین کی پرواہ نہیں کریں گے تب تک نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ امام حسین کو اتنا درد ہے امت رسول کے لیے کہ یہ جملے کہہ رہے ہیں خرجت الاصلاح امتی، میں نکلا اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، کیونکہ اگر آج دین نہ بچا ہماری نسلوں کا، دشمن تو ہر چیز آپ کی لے چکا ہے، بس یہی دین آپ کے پاس باقی ہے۔ تو فرمایا حفاظت دین، حفاظت جوانی اس عمر میں بہت ضروری ہے۔ اگر جوانی میں اپنے ایمان کو نہ بچایا، چوتھی صفت اور آخری صفت فرمایا اے جوان عادتیں جوانی میں اچھی بناؤ، کیونکہ اگر جوانی میں بری عادت ہو گئی آپ کی اس وقت کی عادتیں بڑھاپے تک آپ کے ساتھ چلیں گی۔ جس طرح آپ مجلس میں آتے ہو آپ کی عادت بن چکی، اب جب تک بوڑھے ہوگے مجلس میں آؤ گے، ماتم کرتے ہو عادت بن چکی، بوڑھے ہو جاؤ گے ماتم کرتے رہو گے۔ خدا نہ خواستہ کسی جوان کو نگاہ حرام کی عادت ہے، بوڑھا ہو جائے گا بدن میں شہوت نہیں ہوگی لیکن کیونکہ عادت ہوگی یہ چشم چران بن جائے گا۔
بار بار دیکھتا رہے گا، کیونکہ جوانی کی عادت ہے کہ جو عادتیں جوانی میں بنتی ہیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو جوانی میں اچھی عادت بناؤ۔ کہ اچھی عادت کیسے بنائیں؟ کہ اچھے افراد کے ساتھ ہم نشینی کیا کرو، صلحاء کے ساتھ بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، جن کے ساتھ بیٹھنے سے تجھے خدا کی یاد آئے، جن کے ساتھ بیٹھو تو اہل بیت کی یاد آئے، جن کے ساتھ بیٹھو تو اچھے اخلاق کی یاد آئے، تو ہم نشینی اچھے لوگوں کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا فقیر ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں محبت نہیں ہے۔ فرمایا کبھی بھی جس کی زندگی میں محبت نہیں اس کی زندگی میں غم ہے۔ تو فرمایا کسی ایسے محبوب کو ڈھونڈا کرو جو تجھے کس کی یاد دلائے؟ پروردگار عالم کی یاد دلائے، جو تمہیں، تبھی میں نے اس دن کہا تھا نا، معصوم فرماتے ہیں بہترین انعام کسی مومن کے لیے ہے وہ زوجہ صالح ہے، وہ والدین صالح ہیں، وہ صالح بھائی ہے، وہ صالح خاندان ہے۔ تو جتنا آپ اچھوں کے ساتھ رہو گے آپ اچھا بنو گے۔ کبھی نوٹ کیا ہے 10 دن مجلس امام حسین میں آئے آپ کے وجود میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، کتنی روحانیت آ جاتی ہے؟ 3 دن کربلا جاتے ہو کتنی روحانیت آ جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ ہم نشین ہو مجلس امام حسین میں، امام حسین کے عزاداروں کے، نزول ملائکہ ہو رہا ہے، نزول رحمت ہو رہا ہے، ذکر امام حسین خود رحمت ہے۔ تو فرمایا اگر اچھوں کے ساتھ ہم نشین بنو گے تو زندگی میں اثر ہوگا۔ اب شاید کوئی جوان کہے کہ مولانا آج 9ویں مجلس ہے اور 10 کے بعد تو ہر بندہ اپنی ایکٹیویٹی میں مشغول ہو جائے گا، ہم اس کو کنٹینیو کیسے رکھیں؟ تو ضروری نہیں صرف مجلس کو سننا انسان کو روحانیت میں ڈالتا ہے۔ ابھی آپ کو 10 دن عادت ہو گئی نا، 1 گھنٹہ کم از کم ہر مومن مجلس سنتا ہے۔ 10 دن جیسے ختم ہو جائیں تو اگر مجلس نہیں سن سکتے تو فرمایا کم از کم روٹین بنا دو، آدھا گھنٹہ صرف آدھا گھنٹہ میں کوئی نہ کوئی اسلامی کتاب پڑھوں گا۔ کئی کہتے ہیں مولانا کون سی کتاب سب سے اچھی ہے؟ تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگلے سال تک زندگی رہی، ملاقات ہوئی، آپ صرف اس پہ عمل کریں اور 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد آپ مجھے اس کا رزلٹ دیں۔ آپ روٹین بنا دیں کہ ڈیلی آدھا گھنٹہ تفسیر قرآن پڑھیں، بسم اللہ سے شروع کریں، اگلے سال تک آپ اس کے رزلٹ دیکھیے۔ ایک عالم سے بھی 1 سال میں آپ کے پاس زیادہ علم ہوگا، کسی مولوی کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہوگا جتنا آپ کے پاس علم آ جائے گا۔ صرف تفسیر قرآن پڑھیں۔ قبلہ اپنا محسن نجفی صاحب کی تفسیر بڑی اچھی ہے، وہی اٹھا لیں۔ آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھائیں، بعض تفاسیر فضائلی ہوتی ہیں، فقہی ہوتی ہیں، نہیں، ایک جرنل تفسیر اٹھائیں۔ محسن نجفی صاحب کی اچھی تفسیر ہے، یا آغا قراتی کی تفسیر آ گئی ہے تو اس کو اٹھا لیں، تفسیر نور، کوئی بھی ایک تفسیر اٹھائیں، ایک کتاب خریدیں۔ قرآن آپ کو سمجھ میں آ گیا پھر نہج البلاغہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ قرآن سمجھ میں آ گیا آپ بڑے سے بڑے مسلمان کے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاف این آور تفسیر قرآن کا مطالعہ کریں، اس کے نوٹ اپنی ڈائری پہ لکھیں اور اپنے وجود کے آئینے کو، اپنے وجود کی ذات کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا شروع کریں گے، واللہ اتنا نور آئے گا جس کا کبھی آپ نے تصور نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں نے آج سے 2-3 سال پہلے جب ایک نیت کی تھی اللہ کے حضور میں کہ میں تفسیر قرآن کے دروس کی ریکارڈنگ کرواؤں گا تاکہ کم از کم جوان گاڑی میں ہے تو سنتا ہوا جائے۔ ڈیلی میں نے روٹین بنائی تھی 6 منٹ تفسیر قرآن، پھر یہ توفیق سلب ہو گئی، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا۔ تو لیکن کچھ لیکچرز ایک مومن نے سنے، کسی ویسٹرن کنٹریز کا مومن تھا، کہنے لگا مولانا ابھی میں تقریباً 2-3 جز تک پہنچ چکا ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے سینے کو کسی نے کھول دیا، اتنی نورانیت آ گئی ہے۔ کہتے ہیں زندگی میں اتنا سکون اور اتنی خوشی آئی ہے کہ اس سے پہلے میں ڈپریشن میں تھا، پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑا ہوا تھا، لیکن کہتا اب ایک ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اگر ڈیلی آدھا گھنٹہ تفسیر قرآن، ظاہری قرآن کو پڑھنا اور ہے، لیکن جب آپ تفسیر پڑھو گے، اس کی نورانیت پڑھو گے، قرآن سے بہتر و برتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ تفسیر پڑھو گے، فضائل اہل بیت بھی نظر آئیں گے، تاریخ بھی نظر آئے گی، فقہ بھی نظر آئے گا، اخلاق بھی نظر آئے گا، معجزات انبیاء بھی نظر آئیں گے، اور آپ کا ایک رابطہ بنے گا پروردگار عالم کے ساتھ۔ مومن کو علم سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کہتے ہیں امام زمانہ سے ملنا ہے، یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو، آپ کی امام زمانہ کے ساتھ بھی اچھی سے اچھی دوستی بن جائے گی اور امام زمانہ کا بھی محبوب بن جاؤ گے۔ جس کے دل میں خدا کی محبت ہے اس کی محبت امام زمانہ کے دل میں بھی آ جاتی ہے۔ میرے عزیز، کس طرح تربیت دی امام حسین نے اپنے بچوں کو، یہ تربیت ام البنین ہے۔ جوان تھے حضرت عباس کے بھائی، سیدہ زینب فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ عباس بھائیوں کے خیمے میں گئے۔ کچھ بھائی ہیں 21 سال کے، ام البنین یعنی 4 بیٹوں کی ماں۔ کچھ ایسے تھے کہ مثلاً 6 مہینے کا تھا، 8 مہینے کا تھے، امام علی اسی سال شہید ہو گئے۔
یعنی جنہوں نے اپنے بابا کی صورت کو بھی نہیں دیکھا، یاد بھی نہیں تھا کہ بابا کیسے تھے. یہ جوان بھائی حضرت عباس نے اپنے جوان بھائیوں کو بٹھایا، کہا بھائیو کل کیا ارادہ ہے، کیونکہ کل جنگ ہے اور شہادت ہے. تو کہا کہ عباس آپ بڑے ہیں، جو آپ کہیں، کیونکہ اماں نے مدینے سے نکل رہے تھے ہمیں آپ کے حوالے کیا تھا، جو آپ کا ارادہ وہ ہمارا. کہ یاد رکھنا کہ ہم ام البنین کے بیٹے ہیں اور حسین زہرا کا لال ہے، کہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور کس طرح سے ان جوانوں نے حسین کا دفاع کیا. کب بعد میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے حسین کو آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. اور واللہ شہید ہو گئے لیکن اپنے بھائی حسین پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دی. یہ ہے دفاع امام، یہ تھی خدمت، یہ تھی تربیت ام البنین کی، کہ وقت کا بادشاہ بھی جب کبھی گزرتا تھا اور بی بی کی اشعار اس کے کانوں تک پڑتے تھے، کہتے ہیں اس کا دل بھی غمزدہ ہو جاتا تھا. یہ بی بی جاتی تھی جنت البقیع اور اپنے ہاتھوں سے 4 قبریں بناتی تھی، بیٹوں پہ روتی تھیں، رونے کے بعد پھر قبریں اپنے ہاتھوں سے مٹاتی تھی، پھر ایک قبر بناتی تھی اور کہتی تھی زہرا میرے بیٹوں پہ رونے کے لیے تو ان کی ماں زندہ ہے، لیکن حسین پہ کون روئے گا. تو کہتی ہے جعفر میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، عباس میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، آج کے بعد میں حسین پہ روؤں گی. پھر مولا حسین کی قبر بناتی تھیں اور امام حسین پہ روتی رہتی تھی. ایسی معرفت اگر ماؤں میں ہو تو پھر بچے عباس جیسے پیدا ہوتے ہیں. سیرت امام حسین راوی کہتا ہے مولا جب بھی نماز پڑھتے تھے تو مسجد میں، لیکن مستحب نمازیں حسین گھر میں پڑھتے تھے. کسی نے کہا کہ مولا گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ نے ایک 4 سالہ بچی دی ہے، وہ بچی میرا انتظار کرتی ہے. تربیت حسینی کہ بچی کو اپنے ساتھ بٹھا کے امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے عزیز آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے، جو جاگ سکتے ہیں آج کی رات جاگیں. مجلس کے سننے کے بعد غسل زیارت امام حسین کرنا اور اعمال شب عاشور انجام دینا. آج کی زیارت کا ثواب خود زیارت امام حسین کا ثواب ہے، کئی حجوں کا ثواب ہے. آج کی رات جناب سیدہ پرسہ لینے آتی ہیں، اور آج کی رات سب سے زیادہ جس کا دل غمگین ہے وہ حجت خدا کا دل غمگین ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اور دعا بھی کریں کہ خدا ہمیں ایسا بنائے جیسے ہمارے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی. آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی
علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى الصحابة میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئے چادر پہ یہ سلام میرے سلام نہیں فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام چند جملے امام کی زبان سے سن کے رو فرمایا عزادار تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم کس طرح سے خیموں کو جلا رہے تھے کبھی 4 سالہ بچے ادھر بھاگے بی بیا کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا میں نے بخاری کی حدیث پڑھی تھی رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے نبی نے کہا حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو سنیں گے امام زمانہ کا جملہ درد محسوس کریے گا کتنی تکلیف ہے میرے مولا کو فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا اللہ جانے بچی نے یہ منظر کیسے دیکھا اللہ جانے میرے مولا نے یہ منظر کیسے دیکھا میں نے عرض کیا مولا حسین کی عادت تھی واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے مستحب گھر میں پڑھتے تھے کسی نے کہا مولا گھر کیوں جاتے ہیں فرمایا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے یہ بچی میرا انتظار کرتی ہے عزادارو مدینے سے مکہ مکے سے کربلا یہ بچی جب بھی نماز پڑھتی تھی 2 مصلے بچھایا کرتی تھی ایک مصلہ اپنے لیے
اپنے غریب الوطن بابا کے لیے روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. راوی کہتا ہے جب عصر عاشور کا وقت ہوا سکینہ نے 2 مصلے بچھائے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. او میرے اللہ میرے بابا کی خیر او میرے اللہ میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا اے خدا سکینہ کو بابا کی زیارت کرا لے. لیکن بچی کو کون سمجھائے سکینہ ابھی بابا نہیں آئے گا. راوی کہتا ہے بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی 4 سالہ بچے دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے شاید میرا بابا آیا. سنو گے بچی نے کیا دیکھا سکینہ نے دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ او خدا کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے. خدا کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے. 4 سالہ بچی کو کیا پتا قاتل کون ہوتا. اب جملے بڑے سخت ہیں سید مجھے معاف کرنا امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مولا مجھے معاف کریے گا. لینے کا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو کہنے لگی بڑی دیر ہو گئی میرا بابا نہیں آیا. نہیں کہتا ہے بابا کو دیکھنا چاہتی ہو کہتی ہے میرے بابا کو بولو. راوی کہتا نہیں کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا اور سر کو بچی کی طرف پھینکا اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا. بچی بابا بابا او میرے غریب الوطن بابا کرتے ہوئے آگے بڑھے. اب یہ میرا تصور ہے روایت کے جملے نہیں. شاید بچی نے بابا سے پیار میں یہ کہا میرے غریب الوطن بابا میرے تھکے ہوئے بابا او بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا عباس کے بالوں تو نے اٹھائے او قاسم کی لاش کے ٹکڑے تو نے اٹھائے او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے او بابا 3 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا آجا آجا میرے سینے پہ سو جا. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی یہ شمر آگے بڑھا بچی سے بابا کا سر چھینا اتنے زور سے تماچے مارے تازیان مارے کہ سکینہ بہوش ہو گئے.
میں قربان حسین کی 4 سالہ بچی پر زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہو سکینہ. جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا بچی بے ہوش کان بھی زخمی ہے نخساروں پہ نیلے نشان. قدیمی عزادارو ذرا سوچ کے بتاؤ جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا. بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں مجھے ظالم نے تماچے مارے. بچی نے یہ بھی نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چھینے گئے. او میری ماں بہنوں مجلس میں آنے والیوں سنو سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ راوی کہتا ہے جیسے آنکھیں کھلیں بابا کا نہیں پوچھا رخساروں کی شکایت نہیں کی جیسے نگاہ زینب پہ پڑے پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو تیرا در لے گیا میری چادر بھی لے گیا. ماتم حسین